کا مزاج رکھتی ہیں. مثلا ٹائیفائڈ ہے، وہ حاد بھی ہے ایک پہلو سے اور مزمن بھی ہے کہ اگر وہ بگڑ جائے تو بعض دفعہ سالوں تک پیچھا نہیں چھوڑتا. تو اس طرح انہوں نے بیماریوں کو تقسیم کیا ہوئے حاد اور مزمن میں. تو بعض دواؤں کو حاد کہہ دیتے ہیں، بعض کو مزمن دواؤں کو بھی، اس لیے کہ پلسٹیلا کا زیادہ تر تعلق آنے جانے والی مرضوں سے ہے. لیکن وہ مرضیں اگر ٹھہر جائیں تو کہتے ہیں اس کا اوپر کا مزاج جو مزمن ہے وہ نیٹرمیور یعنی ٹیبل سالٹ ہے. اور ٹیبل سالٹ اگرچہ ہم روز کھاتے ہیں، ہمارا منہ ہر وقت سالٹ سے بھرا رہتا ہے، اس کے باوجود جس کو ہومیوپیتھک پوٹینسی میں جب اس کو دیا جائے تو یہ اثر کرتا ہے. اور اس کے مزاج میں رونے کی طرف میلان شامل ہے، گہرے غم اور ان کے بد اثرات شامل ہیں. غم سے خصوصاً جو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں ان میں نے دیکھا ہے نیٹرمیور کافی مفید اثر دکھاتی ہے. ایک دفعہ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو تھیں پنڈی میں، وہ بہت قابل مشہور ڈاکٹر تھیں، غالباً عیسائی تھیں. ان کی ایک بہن کی متعلق ان کو مشکل پڑی ہوئی تھی، وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. تو میں نے حضرت مسلم موعود کی بیماری میں ان سے ایک دفعہ مشورہ کیا تھا. تو انہوں نے جو علام سے بتائی، میں نے کہا تو نیٹرمیور کا کیس ہے، نیٹرمیور 200 بھیجوائیں. اس کے بعد ان کا بڑے خوشی کا اظہار ہوا کہ وہ اس سے فائدہ ہوا. تو بیماریاں بے شمار قسموں کی ہیں، دوائیں بھی بے شمار قسموں کی ہیں. ہم عموماً لیبل لگاتے ہیں کہ یہ فلاں حاد ہے، فلاں مزمن ہے. نیٹرمیور کو اسی لیے پلسٹیلا کا مزمن ہی نہیں بلکہ اگنیشیا کا مزمن بھی کہا جاتا ہے. اگنیشیا ایک عام پھل کھانے والا پھل ہے، یعنی پپیتا. پپیتے سے جو دوا بنتی ہے اسے اگنیشیا کہتے ہیں. اور اگنیشیا کا غم سے بہت تعلق ہے. غم سے پیدا ہونے والی تکلیفیں اور خود غم کا جسم پر غلبہ